اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ زبر زیر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اس کو بعد میں سمجھائیں گے، پہلے ایک بار اس کو ہجے سے پڑھ لیتے ہیں، روا سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا قاعدہ تھوڑا کر لیں گے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھائیں گے۔ اس سبق میں را کو پر کرنے کے را کو پر کیسے پڑھیں گے؟ ارسلنا قرآن یغررک مرصادا قرطاس فرقۃ امر تابوا رب ارجعون مستقر ففروا بر مرۃ۔ یہ را کو باریک پڑھنے کا ہے۔ امرت منہمر واصبر من شر بر درّی مستقر ذریۃ تحرم۔ اب ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نن، قرآن۔ یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا۔ میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادن۔ قاف را زیر قر، تا الف زبر تا، قرطا، سین دو زیر سین، قرطاس۔ فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو پیش تن، فرقۃ۔ حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امر تا، با واو پیش بو، امر تابو۔ را با زبر رب، با را زیر بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین واو پیش عو، ربر جعو، نون زیر نی، ربر جعونی۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر۔ فا زبر فا، فا را زیر فر، ففر، را واو پیش رو، ففروا۔ با را زیر بر، را زبر را، برا، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن۔ میم را زبر مر، را زبر را، مرہ، تا دو زبر تن، مرتن۔ میں جس طریقے سے ہجے کر رہا ہوں اسی طریقے سے ہجے کرنے کی کوشش کریں، اور ہجے کرنے کو سرسری انداز میں نہ لیں بلکہ سیریسلی لے کر اس کو ہجے کرتے رہے۔ انشاءاللہ ہجے کرتے رہیں گے، ہجے کرنے میں سستی نہیں کریں گے تو قرآن شریف کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امرتو۔ میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر۔ واو صاد زبر وس، با را زیر بر، وصبر۔ میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر۔ با را زبر بر، را زیر ری، بری۔
با را زیر بر را زیر ری برری دال را پیش در را یا زیر ری درری یا دو پیش یون درریون میم سین پیش مس تا زبر تا مستا میم را زیر مر مستمر را دو زیر رن مستمرن ذال را پیش ذر را یا زیر ری ذری یا زبر یا ذریہ تا دو زبر تن ذریتن تا پیش تو حا را زبر حر تو حر را زیر ری تو حری میم پیش مو تو حرمو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک را کو باریک کرنا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک را کو پور کرنا ہے۔ پور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ را منہ بھر کر پڑھنا ہے، اور منہ بھر کر ارسلنا قرآن یغررک مرصادن۔ اب یہ پور کیوں کر رہے ہیں، یہ باریک کیوں کر رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ قاعدہ ڈیٹیل سے سمجھائیں گے۔ ابھی پہلے اس کا اجرا کر لیتے ہیں، ایک یہاں سے یہاں تک کا اجرا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے سمجھیں۔ ارسلنا اور رائے ساکنہ پور ہوگی کیونکہ را ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے رائے ساکنہ پور ہوگی۔ جیسے ارسلنا قرآن، رائے ساکنہ پور ہوگی کیونکہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے رائے ساکنہ پور ہوگی۔ قرآن یغررک، رائے ساکنہ پور ہوگی کیونکہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے رائے ساکنہ پور ہوگی۔ یغررک مرصادن، یہاں را ساکنہ پور ہوگی کیونکہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے صاد ہے، اس لیے رائے ساکنہ پور ہوگی۔ مرصادن یہ ہے حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان کو یاد کر لینا۔ خص، زغ، تن، قز، ان کو یاد کر لینا۔ حروف مستعلیہ 7 ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ یہاں لکھا خص، زغ، تن، قز، خص، زغ، تن، قز۔ اب یہ حروف مستعلیہ 7 حرف یاد رکھنا، اس کے بعد پھر ابھی سمجھاتا ہوں میں۔ مرصادن، اب یہ را ساکنہ ہے، را ساکن ہے، اب را ساکن ہے، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے یہ جو 7 حرف ہیں، تو 7 حرفوں میں سے کون سا حرف ہے، یہاں صاد ہے، تو اس لیے یہاں پر را ساکنہ کیا ہوگی، را ساکن پور ہوگی۔ مرصادن، یہاں دیکھو یہاں پر یہ 5 را ہے، 1 را، 2 را، 3 را، 4 را، 5 را۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے اپن بتا دیتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ دیکھو را ساکن کس کو، یہ ہے جزم، یہ کیا ہے، جزم۔ اور اگر یہاں پر یہ را لکھ دیں گے تو را، تو جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اب را کے اوپر جزم ہے تو را کیا بن گئی، ساکن بن گئی۔ اب را ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، الف سے لے کے یا تک، یا کوئی بھی حرف ہو، تو کوئی بھی حرف ہو جیسے اور، اگر زبر ہوگا را ساکن سے پہلے، اگر زبر ہوگا تو را ساکن پور ہوگی، اور سلنا پور منہ بھر کے پڑھیں گے۔ اور اگر پیش ہوگا اور، تو تب بھی را ساکن کیا ہوگی، پور ہوگی، کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یہ 2 قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکن پور ہوگی۔ کسی بھی صورت میں زبر را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را ساکن ہر حال میں کیا ہوگی، پور ہوگی۔ اور را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را ساکن کیا ہوگی، باریک ہوگی، را ساکن باریک ہوگی۔ الا اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ جو ابھی ہم نے سمجھایا تھا
حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے اگر کوئی بھی حرف آئے گا تو پھر را ساکن وہاں باریک نہیں ہوگی، پور ہوگی. جیسے مرصادن بتایا تھا نا، یہ میم را زیر مر، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصادن. اب یہاں باریک نہیں پڑھ رہے، یہاں پور پڑھ رہے. یہاں پور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں را ساکن کے بعد کیا ہے؟ صاد ہے. تو خص ضغطن قز، یہ جو 7 حرف بتایا تھا اس کو یاد رکھنا. کبھی بھی را ساکن کے بعد اگر ان 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پور ہوگی، اور اس سے پہلے را ساکن سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، کچھ بھی ہو ہر حال میں پور ہوگی. ارسلنا، یہاں بھی پور ہوگی. ار تب بھی پور ہوگی، اور تب بھی پور ہوگی. اور ایر پڑھیں گے تو باریک ہوگی. الا یہ ہے کہ حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو. ایک یہ ہو گیا را ساکن ہو گیا، یہ را ساکن کا قاعدہ ہو گیا. اب یہاں پر رائے مشددہ. اب رائے مشددہ کس کو بولتے؟ یہ ہے تشدید، اور جس را کے اوپر تشدید ہو اس را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. تو رائے مشددہ کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو پور ہوگی. اگر را کے اوپر زبر ہوگا تب بھی پور ہوگی را، اور پیش ہوگا تب بھی پور ہوگی. اور اگر را کے نیچے زیر رائے مشددہ کے نیچے، اس کو مشددہ بولیں گے کیوں تشدید ہے نا را کے اوپر، اس لیے مشددہ بولیں گے. اگر را مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را مشددہ باریک ہوگی. اور یہ ہے را، صرف ہے را. اب یہاں پر زبر، یہاں پر را ساکن بھی نہیں ہے اور تشدید بھی نہیں ہے. ساکن بولے تو یہ ساکن، را ساکن، اور تشدید بولے تو یہ تشدید. یہ را ساکن بھی نہیں، تشدید بھی نہیں. اگر زبر ہوگا تو پور، اور پیش ہوگا تب بھی پور، اور زیر ہوگا تو باریک. بس را کے اوپر زبر ہو تو پور، پیش ہو تو پور، اور زیر ہو تو باریک. زیر ہو تو باریک. اب اس کا ہمیشہ یاد رکھیں، زیر ہو تو باریک، زبر ہو تو پور، پیش ہو تو پور. اور یہ ہے را ساکن. اور را ساکن سے پہلے کسی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ہر حال میں باریک ہوگی. را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی. الا یہ کہ حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو. اتنا یاد رکھنا، را ساکن سے پہلے زیر ہو، موٹا موٹا یہ یاد رکھو، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو پور ہوگی، پیش ہو تو پور ہوگی، اور زیر ہو تو باریک ہوگی. اور را مشددہ کے اوپر زبر ہوگا تو پور، پیش ہوگا تو پور، اور زیر ہو تو باریک. اور را کے اوپر زبر ہو تو پور، پیش ہو تو پور، اور زیر ہو تو باریک. اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی. اتنا یاد رکھنا ہے. مرصادن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصاد دال دو زبردن، مرصادن. اب اس کا اجرا کریں گے. مرصادن، را ساکنہ پور ہوگی کیونکہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے صاد آیا ہے، اس لیے را ساکنہ پور ہوگی. مرصادن. قرطاسن، را ساکنہ پور ہوگی کیونکہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے طا آیا ہے، اس لیے را ساکن پور ہوگی. قرطاسن. فرقتن، را ساکن پور ہوگی کیونکہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے قاف آیا ہے، اس لیے را ساکن پور ہوگی. فرقتن. امر تابو، امر تابو. اب یہاں پر حروف مستعلیہ نہیں ہے، یہاں پر حروف مستعلیہ نہیں ہے، یہاں پر دوسرا قاعدہ ہوگا، لیکن اب اتنے باریکی میں جائیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے صرف اب اس کو صرف 3 قاعدے یاد رکھنا. یہ قاعدہ تو اتنا آتا نہیں ہے، بس گنی چنی 1-2 جگہ ہے، تو اس کو ابھی رہنے دو. صرف یہ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو پور، پیش ہو تو پور، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو پور. یہ بھی 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو پور، 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو پور. امر تابو، را ساکنہ پور ہوگی. رب ارجعونی، را ساکنہ پور ہوگی. اب اس کے صرف سمجھنے کے لیے سمجھو کہ بیچ میں الف ہے نا، یہ را ساکن ہے، اور اس سے پہلے والا حرف الف، اور الف سے پہلے میم، میم کے نیچے زیر ہے، میم کو را میں ملا رہے گی، تو بیچ میں جو الف آ گئی نا، یہ الف کی وجہ سے پور ہو رہی ہے. بس اتنا دھیان رکھنا، باقی یہ قاعدے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنا. مستقر، رائے مشددہ پور ہوگی.
کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر دو پیش ہے. ففرو رائے مشددہ پر ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے. برا رائے مشددہ پر ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے، زبر ہے. برن رائے مشددہ پر ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے. مرتن رائے مشددہ پر ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے. اور جس کو یہ قاعدہ اجرے سے سمجھنا ہے وہ کمنٹ سے کر دیں گے تو اس کو اجرے سے سمجھا دیں گے. امرتو رائے ساکن باریک ہوگی کیونکہ رائے ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے رائے ساکنہ باریک ہوگی. منہمر رائے ساکنہ باریک ہوگی کیونکہ رائے ساکن سے پہلے زیر ہے. وصبر رائے ساکنہ باریک ہوگی کیونکہ رائے ساکن سے پہلے زیر ہے. من شر رائے مشددہ باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے. بری رائے مشددہ باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے. بری رائے مشددہ باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے. ذریون رائے مشددہ باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے. مستمرن رائے مشددہ باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے دو زیر ہیں. ذریتن رائے مشددہ باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے. تحرم رائے مشددہ باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے. یہ رائے ساکن سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکن ہمیشہ باریک ہوگی. ہاں، جس را کے اوپر جزم ہو اس را کو رائے ساکنہ کہیں گے، اور جس را کے اوپر تشدید ہو اس را کو رائے مشددہ کہیں گے. اور اس کے علاوہ اور جو سمجھنا ہے اس کے لیے کمنٹ سے کر دیں، انشاءاللہ وہ چیز سمجھا دیں گے. آن لائن قرآن شریف سیکھنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں 7828012171 7828012171.